الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يدخل الجنة من يرجوها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں اپنے بندوں کو بچانے کے لیے، صحیح راستے پر لانے کے لیے جہنم سے، اس کے عذابوں سے، اس کی تکلیفوں سے ڈرایا ہے، تو وہی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو خوش کرنے کے لیے، امید دلانے کے لیے جنت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اس کی نعمتوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ جنت و جہنم کا ہونا یہ ایک مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے. ہر ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. بہت سارے پڑھے لکھے اور نئے زمانے کے پروردہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بس اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی رکھا ہے، جنت اور جہنم کوئی حقیقی چیز نہیں ہے. حقیقت میں یہ دونوں نہیں ہیں. لوگوں کو ڈرانے اور تسلی دینے کے لیے، تاکہ لوگ صحیح طریقے سے زندگی گزاریں، اس کے لیے یہ دونوں باتیں پیش کی گئی ہیں. یہ بالکل غلط ہے، اچھی طرح سے جان لیں، کوئی مذاق کی بات نہیں. ایک شاعر پرانے دور میں شعراء بہت بڑے بڑے مالدار اور بادشاہوں کے پاس ان کے درباروں میں جاتے تھے، ان کی تعریف میں اشعار سناتے تھے، بہترین سے بہترین اشعار، تاکہ بادشاہ انہیں انعام دے. ایک شاعر نے سنایا، بہترین اشعار تھے، بادشاہ بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ تم کل آ جاؤ، میں تمہیں انعام دوں گا. شاعر بہت خوش ہو گیا کہ بادشاہ نے بلایا ہے کل اور بہت سارا انعام ملے گا. خوشی خوشی لوٹ گیا. دوسرے دن آیا بادشاہ کے دربار میں اور کہا کہ کل آپ نے مجھے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا. بادشاہ نے کہا کیسا انعام؟ کون سا انعام؟ تم نے اشعار سنا کر میرا دل خوش کر دیا، میں نے انعام کی بات سنا کر تیرا دل خوش کر دیا. حساب برابر ہوا. انعام کئی کا؟ کوئی تحفہ نہیں، کوئی انعام نہیں، بات صرف دل کو خوش کرنے کی تھی. تو بہرحال یہ ایک لطیفے کے علاوہ الگ مسئلہ ہے، لیکن
شریعت میں جنت و جہنم کا تعلق کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ بندوں کو اللہ تعالیٰ دل خوش کرنے کے لیے یا صرف ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہوں کہ دیکھو ایسی جگہ ہے جہاں عذاب ہوگا اور ایسی جگہ ہے جہاں نعمتیں ملیں گی. بالکل نہیں. وہ اللہ جس نے یہ سارا جہاں بنایا اس کے لیے جنت و جہنم کیا حقیقت رکھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ پوری دنیا ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نظر میں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اللہ کی نظر میں یہ دنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا، صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب ملا کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ نہیں ہے میری نظر. تو بہرحال یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اب تک تذکرہ چلا عذابوں کا، اللہ کی پکڑ کا، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور وہ انعامات جو اپنے بندوں پر اللہ فرمائے گا ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. سب سے پہلے میں بتا دوں، جیسا کہ یہ بات آئی تھی پچھلے کچھ جمعہ پہلے، حساب و کتاب کا مسئلہ، میدان حشر کا مسئلہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب نے بہت سارے موقعوں پر یہ فرمایا کہ میرے ایسے بہت سارے بندے ہیں جو اس دن جب سورج سوا نیزے پر ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ایسے دن بھی نور کے ممبروں پر اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہوں گے. اللہ کے ایسے بہت سارے بندے جو عرش کے سائے تلے، ایک طرف ہے بڑے بڑے نیک کام کرنے والے، شہداء، صالحین، انبیاء، صدیقین، اولیاء، بڑے نیک اعمال کرنے والے، ان کا تذکرہ الگ ہے، ان کے تو درجے ہیں ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دی ہے جنہوں نے ایک ایک عمل کیا ہے، آسان آسان کام بھی کیے ہیں. بہت ساری حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا. ایک طویل حدیث میں آقا فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے. اس حدیث میں 7 ہیں، لیکن مختلف حدیثوں میں کسی میں 2، کسی میں 3، کسی میں 1، الگ الگ جگہوں پر جیسے جیسے موقع ملتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تعریف میں اللہ کے پسند کو بیان کرتے ہوئے یہ الگ الگ، یعنی اس کیٹیگری میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، بہت سارے اللہ کے بندے آ جاتے ہیں جن کو قیامت کے دن اس ہولناکی کے موقع پر، اس پریشانی کے عالم میں، اس تکلیف اور گھبراہٹ کے عالم میں کہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائیں گے، اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے. کسی بڑے کے سائے میں، کسی بڑے کے بازو میں یا کسی بڑے کے پیچھے جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اسے تسلی ہوتی ہے کہ میں سیف ہوں، میرا سائیڈ اچھا ہے، میں نے صحیح آدمی کو چنا ہے، میں جسے پسند کرتا ہوں وہ بڑا آدمی ہے. کسی بڑے کے سائے میں رہنے سے آدمی کو سکون اور تسلی مل جاتی ہے. جیسا کہ کوئی بڑا اگر کہہ دے، خاندان کا کوئی بڑا، ماموں، چاچا، تایا، کسی لڑکے سے کہہ دے کہ فکر مت کرو میں ہوں، میں سنبھال لوں گا، تو اس بھتیجے کو، بھانجے کو تسلی مل جاتی ہے.
کوئی منسٹر کہتے اپنے کسی قریبی آدمی کو کہ تم پریشان مت ہو، میں سنبھال لوں گا، تو آدمی کو تسلی مل جاتی ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، اس کے پاس قوت ہے، یہ سنبھال لے گا۔ تسلی اور سکون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کے درمیان میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ گرمی حد سے زیادہ بڑھ جاتی تھی کہ آدمی لڑ رہا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، ظاہر بات ہے دماغ، دل، پورا جسم آدمی کا کام کرتا ہے۔ ہم تھوڑی دیر کوئی چیز ادھر سے ادھر اٹھا کر رکھیں 10 منٹ تک پسینہ پسینہ ہو جاتے ہیں، جسم گرم ہو جاتا ہے۔ اور جنگ کے درمیان ظاہر بات ہے پورا دماغ آدمی کا کام کر رہا ہوتا ہے، ذرا سی غلطی ہوئی آدمی کا کام ختم۔ اس لیے پوری طرح آدمی چاق و چوبند اور پوری محنت سے لڑتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے گرمی حد سے زیادہ ہو جاتی ہے، دماغ گرم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ کے درمیان جب گرمی حد سے بڑھ جاتی تھی تو ہم لوگ پیچھے آہستہ آہستہ پیچھے آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ تھوڑی دیر میں ہی ہمیں سکون مل جاتا، تسلی مل جاتی، ایسا لگتا کہ کسی پہاڑ کے سائے میں کھڑے۔ یعنی وہ جنگ کی گرمی بھی اگر کسی بڑے کے ساتھ میں بندہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ بھی ٹھنڈی نظر آتی ہے، تسلی وہاں بھی مل جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں تھوڑی دیر کھڑے ہوتے آقا کے پیٹھ کے پیچھے، تسلی مل جاتی، گرمی کم ہو جاتی، تو پھر واپس ہم آگے چلے جاتے۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس دن حساب و کتاب کی گرمی سورج سوا نیزے پر ہے، آدمی کا دماغ 100% کام کر رہا ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کیا حساب دینا ہے، کس سوال کا کیا جواب دینا ہے، کس عمل کا کیا بہانہ بنانا ہے۔ ایسے ٹینشن کے وقت میں اگر بندہ اللہ کے سائے میں بیٹھا ہو، اللہ کے عرش کے سائے میں بیٹھا ہو، تو کتنی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی تسلی کی بات ہے۔ وہ بھی وہ جگہ انبیاء کی، صالحین کی، شہداء کی جگہ، انبیاء، صالحین، شہداء پہلے سے بیٹھے ہوں گے، وہاں عام مسلمانوں کے لیے بھی جگہ ہوگی نور کے ممبروں پر۔ آقا نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، الامام العادل۔ پہلا نمبر ہے انصاف کرنے والا حکمران، پہلا نمبر عرش کے سائے میں وہ حکمران جو انصاف کرنے والا۔ یہ ایسے ہی نہیں مل جائے گا، بہت سارے حکمران ہم دیکھتے ہیں۔ حکمرانوں کا مطلب ہے منسٹر، کرسی والے، طاقت اور پاور والے، جو انصاف کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو انصاف نہیں ہوتا، ان سے بھی پیسے لے لیں گے، ان سے بھی پیسے لے لیں گے، دونوں سے پیسے لے کر کہیں گے کہ آدھا اسے دے دو۔ اسے انصاف نہیں کہتے۔ کسی ایک کا مال ہے، انصاف کرنے بیٹھے ہیں، دونوں کی جانب سے پیسے لے لیجیے، اب کہہ رہے ہیں کہ اتنا اسے دے دو، تم اتنا رکھ لو، جھگڑا ختم کرو۔ یہ انصاف نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ، پہلا نمبر آقا نے امام الامام العادل، انصاف کرنے والا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہے، امیر المؤمنین، یعنی وقت کے بادشاہ، وزیر اعظم، پی ایم کا درجہ جو ہوتا ہے وہ درجہ ہے، اور ملک ہے مسلمانوں کا، مدینے میں دارالحکومت ہے، مدینہ جو ہے مسلمانوں کا دارالحکومت تھا، کیپٹل سٹی جسے کہتے ہیں۔ جیسے ہمارا دلی ہے، ہندوستان میں کیپٹل سٹی دلی ہے، دارالحکومت۔
مدینہ دارالحکومت ہے، سارے مسلمانوں کا گڑھ، حضرت علی وہاں کے امیر المؤمنین۔ ایک یہودی کے پاس حضرت علی نے دیکھا کہ ان کا زرہ ہے، زرہ جنگ میں پہننے والے لباس کو کہتے ہیں، لوہے کا لباس ہوتا ہے جو سپاہی اپنی حفاظت کے لیے، تلواروں سے بچنے کے لیے، جنگی لباس، اسے زرہ کہتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ایک یہودی کے پاس ان کا زرہ ہے جو کھو گیا تھا کچھ دن پہلے۔ حضرت علی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ میرا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ میرا ہے، کیونکہ یہ میرے پاس ہے اس لیے میرا ہے، قبضہ میرا ہے تو اس لیے میں ہی اس کا مالک ہوں۔ بات بڑی تو حضرت علی نے فرمایا چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں، جج کے پاس فیصلہ کرنے کے۔ حضرت علی خود امیر المؤمنین ہیں، بادشاہ ہیں، وقت کے بادشاہ، اور فیصلہ گیا ہے قاضی کے پاس۔ وقت کے قاضی مدینے میں، اسی شہر میں، دارالحکومت میں، فوج ان کی، سپاہی ان کے، پولیس ان کی، حکمران ان کے، ساری کرسیاں ان کی، ساری طاقت ان کی ہے۔ ایک یہودی کے پاس اپنا زرہ نہیں لے سکتے حضرت علی، چھین کر لے لیتے تلوار کی نوک پر، میرا ہے، میرا حق ہے اس پر، اور سچ مچ انہی کا تھا، ایسا نہیں تھا کہ حضرت علی جھوٹ بول رہے۔ تلوار کی نوک پر چھین بھی لیتے تب بھی صحیح تھا، کیونکہ یہ انہی کا حق تھا۔ اپنی مملکت میں، اپنی طاقت میں، اپنی حکومت میں حضرت علی فرماتے ہیں چلو قاضی کے پاس چلتے ہیں۔ قاضی کے پاس گئے، قاضی نے پوچھا حضرت علی سے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے جو گواہی دے کہ یہ زرہ آپ کا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی کے غلام تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ ہاں یہ حضرت علی کا ہی ہے۔ قاضی نے کہا کہ غلام کی گواہی مالک کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور گواہ ہے۔ حضرت علی نے کہا میرا بیٹا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا ہاں یہ ابا کا زرہ ہے، میرے والد کا زرہ ہے۔ قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہوتی، کوئی اور ثبوت ہے تو لاؤ۔ حضرت علی نے کہا اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ قاضی نے کہا کہ پھر تو یہ اسی کا ہے جس کے قبضے میں ہے۔ فیصلہ ہو گیا، خاموشی سے باہر نکل گئے کہ آج کوئی فیصلہ کر سکتا ہے، کوئی جج وزیر اعظم کا، کوئی بڑا وزیر نہیں، پی ایم نہیں، معمولی وزیر کے کیس بھی ڈسمس ہو جاتے ہیں، پورے ثبوت ہونے کے باوجود باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ہم سن رہے ہیں کتنے کیسوں میں کتنے بڑے بڑے قاتلوں کو، سازشیوں کو، جنہوں نے قتل کیے، بڑی بڑی سازشیں کی، ان کے بارے میں خبر آتا ہے کہ انہیں باعزت اس کیس سے بری کر دیا گیا۔ باہر نکلے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ یہودی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ ہی کا زرہ ہے اور میں ایمان قبول کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ دین جو آدمی کو اتنا سچا بنا دے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔ ساری طاقت ہونے کے باوجود فیصلے کو تسلیم کرتے ہوئے حضرت علی خاموشی سے چلے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ قاضی تم نے غلط کہا، تمہارا فیصلہ غلط ہے، میں تمہیں بدل دوں گا۔ حضرت علی طاقت رکھتے تھے بدلنے کی، نہیں، مان کر چلے گئے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ماننے والے تھے، باتیں جنہیں سمجھ میں آ جاتی تھی، جن کا دل قبول کرنے والا تھا، جن کے دل اتنے نرم تھے کہ جو سچائی اچھائی کو قبول کرنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سبقت لے جانے والے، سب سے آگے عرش کے سائے میں جو لوگ رہیں گے وہ کون ہوں گے؟
آقا نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کے سامنے حق بات پیش کی جائے تو قبول کر لیتے ہیں، کوئی ان سے صحیح بات کا سوال کرے تو ان کو صحیح بات سکھاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوں گے سب سے آگے۔ حق کو قبول کرنا یہ اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس دور میں ہم ہیں۔ یہاں دین کی، نیک اور اللہ اور رسول کی باتوں کو ایکسپٹ کرنا، قبول کرنا، اسے ماننا، یہ تو بہت دور کا مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے سوالوں کا، کس کی بات ہے، کس نے کہا ہے۔ آج کے دور میں یہ سب باتیں ہم نہیں مانیں گے، لوگ کھلا انکار کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ لوگ تھے جو قبول کرتے تھے سچائی اور اچھائی کو، اور اس کے لیے سب کچھ قربان۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مانے جانے ہوئے بزرگ ہیں، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے ان کے بارے میں کہ وہ ابتدا میں بادشاہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحیح راستے پر لانے کے لیے انتظام فرمایا اس طرح کہ ایک مرتبہ اپنے محل میں سو رہے ہیں، چھت پر آوازیں آ رہی تھیں۔ اپنی کھڑکی سے جھانک کر اوپر آواز لگائی کہ کون ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ میرا اونٹ کھو گیا ہے، میں اسے یہاں ڈھونڈ رہا ہوں۔ ابراہیم ابن ادہم نے کہا کہ کیا بے وقوفی ہے، چھت پر اونٹ کیسے کھو سکتا ہے؟ کس کا اونٹ چھت پر پہنچ جائے گا؟ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہے۔ جاؤ جنگل میں ڈھونڈو، شہر میں ڈھونڈو، درختوں کے اندر ڈھونڈو، کہیں ادھر ادھر چلا گیا ہوگا، چھت پر کیسے اونٹ جا سکتا ہے؟ تو آواز آئی کہ پھر تم بھی بہت بڑے بے وقوف ہو جو ان محلات میں رہ کر اللہ کی تلاش میں رہتے ہو۔ نیک آدمی تھے، بات سمجھ میں آ گئی، حکومت چھوڑ دی انہوں نے، دنیا ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کرام 30 سے 40 بڑے اولیاء کرام تاریخ اسلام کے جتنے بھی گزرے ہیں 30-40 کی کیٹیگری میں آتے ہیں ابراہیم ابن ادہم۔ کیسے ملا انہیں؟ اپنی بادشاہت چھوڑ دی۔ حکمران ایسے بھی گزرے ہیں انصاف کرنے والے، جنہیں فکر رہتی تھی جنت کی، دنیا سے جانے کی، اور اس زمانے میں بزرگان دین انہیں سمجھاتے تھے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے ساحل پر، سمندر کے ساحل پر، اور وہاں سے ہارون رشید یہ خلیفہ تھے اس زمانے میں، ان کا قافلہ گزرا، ان کے ساتھ ان کی بیوی اور فوج کے لوگ سب تھے۔ وہ گھر بنا رہے تھے، ایک گھر انہوں نے بنایا تھا ریت میں، بالو میں، اور آواز لگا رہے تھے کہ 10,000 درہم میں یہ گھر خرید لو، 10,000 درہم میں یہ گھر خرید لو، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں گھر ملے گا۔ ہارون رشید گزر گئے مسکراتے ہوئے کہ یہ بہلول دانا ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کرتے رہتے ہیں۔ پیچھے سے ان کی بیوی بھی تھی زبیدہ خاتون، تاریخ میں بہت نیک خاتون ہیں، بہت ہی نیک عورت تھی، بہت تعریف کے قابل، بڑے کمال کیے تھے انہوں نے زمانے میں۔ یعنی بغداد عراق سے انہوں نے نہر بنائی تھی، عرب میں مکے میں میٹھا پانی، میٹھے پانی کا دریا اور نہر نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، پانی کا انتظام بہت کم تھا، اس کے لیے انہوں نے عراق سے سعودی تک، مکے تک نہر بنائی تھی، ایک ڈیم کی طرح جیسے بنایا جاتا ہے۔ اس نہر کا نام ہی نہر زبیدہ تھا۔
آج بھی اس کے کچھ آثار مل جاتے ہیں مکے میں. تو بہرحال وہ بھی پیچھے تھی. انہوں نے دیکھا, آواز لگائی تو اپنی باندی کو انہوں نے بھیجا پیسے دے کر کے, جاؤ یہ لے لو, ان کے پاس خرید لو گھر. وہ گئی, باندی جا کر دیا کہ یہ گھر خریدنا چاہتی. کون خریدنا چاہتی؟ کہا زبیدہ خاتون. انہوں نے کہا دیکھو پیسے رکھو اور یہ لو گھر. انہوں نے ہاتھ سے ڈھکیلا اور وہ ریت کا گھر وہیں پر پورا ڈہ گیا, ٹوٹ گیا. ظاہر بات ہے, ریت کا گھر کتنا مضبوط ہوتا ہے. بات ختم ہو گئی, وہ چلی گئی. رات کو خواب میں ہارون رشید نے دیکھا کہ خوبصورت ایک بہت بڑا گھر ہے, ایک محل ہے. وہ گئے, اندر جانا چاہا تو روک دیا باہر والوں نے, کہا کہ یہ تمہارا گھر نہیں ہے. انہوں نے پوچھا اتنا بہترین گھر کس کا ہے؟ کہا کہ یہ زبیدہ خاتون کا گھر ہے. ہارون رشید نے کہا تو میں تو ان کا شوہر ہوں. روکنے والوں نے کہا کہ پھر بھی آپ نہیں جا سکتے, یہ انہی کا حق ہے. صبح بیدار ہوئے, فوراً 10,000 درہم لے کر بھاگے دوڑے ہوئے گئے بہلول دانا کے پاس اور کہا کہ میں گھر خریدنا چاہتا ہوں. بہلول دانا نے کہا ہارون اب کیا فائدہ, دیکھنے کے بعد کیا فائدہ ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. یہاں ساری تجارت تو ایسے ہی چلتی ہے دین کی. اللہ اور اس کے رسول یہی چاہتے ہیں. وہ پیسے تو 10,000 درہم لیے تھے, کہیں آپ نے یہ تو نہیں سمجھا کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے عیش و عشرت کے لیے استعمال کرتے ہو؟ نہیں, وہ اس رات تک بھی باقی نہیں رہے ہوں گے. لوگوں پر تقسیم کر دیتے تھے وہ لوگ. ویسے اس کے لیے چاہیے تھے تاکہ لوگوں کو بانٹیں, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کریں. تو یہ دین ہی ایسا ہے, دیکھنے کے بعد کوئی فائدہ نہیں. اللہ اور اس کے رسول کی تجارت ہی ایسی ہے, دیکھ لینے کے بعد اب کوئی راستہ نہیں ہے. فرعون بھی ڈوبتا ہوا کہنے لگا کہ میں موسیٰ, میں تمہارے دین کو قبول کرتا ہوں, ایک اللہ کو مانتا ہوں, میں خدا نہیں ہوں, اسلم تو, میں ایمان لاتا ہوں. فرعون نے کہا تھا ڈوبتے ہوئے. موسیٰ علیہ السلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الآن اے فرعون, اب وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین, تم نے کتنے پہلے نافرمانیاں کی ہیں, اب کوئی فائدہ نہیں, وقت گزر چکا ہے. تمہارے پاس ایک ٹائم لائن تھا, اس ٹائم لائن کے اندر مان لیتے تو کوئی بات نہیں تھی. تمہارا ٹائم لائن ختم ہو گیا. وقت گزرنے کے بعد کچھ بھی کر لو, کوئی چانس نہیں ہے. تو دین کا مسئلہ ہی یہی ہے. جنت و جہنم کوئی مذاق کی چیز نہیں. اور دیکھنے کے بعد کیا ہوگا, اسی لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز بیان کی ہے تاکہ بندوں کو تسلی ہو, لیکن دکھایا نہیں ہے کچھ بھی. یہی امتحان ہے. اصل امتحان تو یہی ہے کہ بغیر دیکھے, ورنہ قیامت کے دن تو کفار و مشرکین بھی اللہ کو دیکھ لیں گے, میدان حشر کو دیکھیں گے, فرشتوں کو دیکھیں گے, جہنم کی گرمی وہاں محسوس ہوگی ہر بندے کو میدان حشر میں. تو ہر ایک مسلمان ہوگا وہاں پر, وہ بھی مسلمان ہوں گے, یہودی بھی, نصارہ بھی, مشرکین بھی, کفار بھی, آگ کی پوجا کرنے والے, درخت کی پوجا کرنے والے, پتھروں کو پوجنے والے, سب ایمان لے آئیں گے. لیکن ان کا ایمان وہاں پر فائدہ نہیں دے گا. وہ فائدہ یہیں پر ہے, ٹائم لائن یہیں تک ہے. یہاں یقین کرنا ہے, یہاں معلوم ہونا ہے بندے کو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ کنڈیشن رکھے ہیں, یہ نقصان ہے, یہ فائدہ ہے. سیدھی سادی سی بات ہے, کوئی کنفیوز کرنے کی بات دین میں نہیں ہے. شک میں ڈالنے والی چیزیں کچھ بھی نہیں ہے دین میں. پاک اور صاف دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. یہ نہیں, اللہ نے یہ نہیں کہا قرآن میں کہ میں اللہ ہوں,
میرے رسول ہیں، وہ میرے بیٹے ہیں، اور فرشتہ میری روح ہے، جیسا عیسائی کہتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے، رب ہے، عیسیٰ ان کے بیٹے ہیں، اور وہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی روح ہیں، اور تینوں مل کر ایک ہیں، اور تینوں الگ بھی ہیں، تینوں ایک بھی ہیں۔ اس طرح کی کنفیوز کرنے کی باتیں ہمارے دین میں نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز صاف بتائی ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات صاف کھول کر بتائی ہے۔ پوری زندگی سوالات کرتے ہوئے گزری صحابہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جوابات دیتے ہوئے آقا نے گزاری ہے۔ آخری وقتوں میں بھی آقا نے سوالوں کا جواب دیا، آخری وقتوں میں بھی، موت کے قریب بھی، بیماری کی حالت میں بھی، ہر حال میں آقا نے سوالوں کے جواب دیے، بتایا، رہنمائی کی، تاکہ آگے چل کر امت کو پریشانی نہ ہو، کسی طرح کی شک میں نہ پڑے، کنفیوز نہ ہو۔ لیکن کچھ لوگ ڈالنے والے ہوتے ہیں، ان سے بچنا ہے۔ اسی کے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم رکھا ہے کہ پڑھو، حاصل کرو علم۔ کچھ لوگ بیوقوف بنائیں گے، ان کا کام ہے۔ ہر حال میں دنیا میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو لڑائی ڈالنا چاہتے ہیں، شک ڈالنا چاہتے ہیں، نفرت ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہی تو دنیا میں امتحان ہے۔ سب آسان ہوتا تو پھر امتحان کسے کہیں گے؟ امتحان تو یہی ہوتا ہے کہ مشکل سوالات بھی ہوں، کچھ آسان سوال بھی ہوں، تاکہ بچہ کسی طرح کامیاب ہو جائے۔ تو یہ دونوں ہوتے ہیں، یہ لوگ ہوں گے، یہ ہم پر ڈیپینڈ ہے کہ ہم ان کو کیسے لیتے ہیں۔ ان کے بہکاوے میں یہ لوگ بہکا رہے ہیں، بیوقوف بنا رہے ہیں، شک میں ڈال رہے ہیں، نفرت پیدا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کی مانتے ہیں، ان کو بڑا سمجھتے ہیں، یا ہم دماغ استعمال کرتے ہیں اور سمجھداری سے کام لیتے ہیں۔ سمجھداری بہت زیادہ ضروری ہے دین میں۔ آقا نے فرمایا حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے لے لو، یہ مسلمان کا کھویا ہوا خزانہ ہے، یعنی یہ ہماری ہی چیز ہے۔ جہاں سے بھی حکمت کی بات ملتی ہے لے لو۔ بے وقوف بننا ان کی باتوں پر، یہ ہمارے دنیا اور آخرت کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالی مسلمانوں کے ایمان کو، عقائد کو مضبوط فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اپنی اپنی سنتوں سے فارغ